6 ماہ سے ہمارے مکان کا آدھا پورشن خالی تھا، اچھے کرایہ دار کا ملنا بھی نہیں ہوتا۔ لوگ تو کافی آئے لیکن ابو کسی مختصر فیملی کو گھر کرائے پر دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے کشادہ مکان کے درمیان دیوار اٹھا کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک پورشن میں ہم رہتے تھے جبکہ دوسرا کرائے پر دیا کرتے تھے۔ ایک روز میں اور امی بازار شاپنگ کے لیے گئے تو شاپنگ مال میں ایک مہذب سی خاتون ملی۔ وہ ہم سے مشورہ لینے لگی کہ اپنے شوہر کے لیے کون سا سوٹ خریدیں۔ انہوں نے 2-4 ہلکے کلر کے مردانہ سوٹ منتخب کیے ہوئے تھے۔ عید قریب تھی اور اپنے شریک حیات کو وہ عید پر شلوار سوٹ یورپ بھجوانا چاہ رہی تھی۔ امی نے خاتون کو کلر منتخب کرنے میں مدد دی اور انہوں نے 2 جوڑے خرید لیے۔ یوں منٹوں میں تیمینہ سے جان پہچان ہو گئی۔ باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ اس کو کرائے پر گھر درکار ہے۔ موجودہ مالک مکان اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے، اسی لیے خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے۔ خاتون ہمیں اچھی لگی تھی۔ والدہ نے سوال کیا، آپ کل کتنے افراد ہیں؟ کہنے لگی بس 2۔ ایک میں، دوسرا میرا بھائی ہے، شوہر پردیس میں ہے، تبھی بھائی میرے ساتھ رہتا ہے۔ امی نے کہا، آ کر مکان دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو لے لینا۔ اسی دن شام کو دستک ہوئی۔ بھائی جان نے در کھولا، سامنے تیمینہ کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ بھائی اسے امی کے کمرے میں لے آئے۔ تھوڑی سی بات چیت کے بعد معاملہ طے ہو گیا۔ تیمینہ ہماری کرایہ دار بن کر آئی۔ وہ صاف ستھری اور سلیقہ مند عورت تھی، عمر زیادہ نہیں تھی، خوبصورت اور خود کو جس طریقے سے سنوار کر رکھتی تھی، گھر کو بھی ویسے ہی سلیقے سے سنوار دیا تھا۔ اس کا گھر سکون کا گہوارہ تھا، ہمیں اس کے گھر میں بیٹھ کر سکون ملتا تھا۔ مہمان نواز اور اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی، لگتا تھا کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ہم روزانہ اس کے گھر جانے لگے۔ شام کو بہت مزیدار سی چائے پلواتی اور خوش دلی سی باتیں کرتی کہ جی شاد ہو جاتا۔ ہم بہت مطمئن تھے کہ اچھے کرایہ دار ملی ہے، ورنہ کم ہی کرایہ دار دل خوش کن ہوتے ہیں۔ بڑی فیملی کی وجہ سے دیگر مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی پریشانیاں ڈھیر ہوتی تھیں۔ ایک روز ہم دونوں بہنیں ان کے گھر گئیں تو وہ غمگین نظر آئی۔ پوچھا، کیا بات ہے آپا تیمینہ؟ آج افسردہ دکھائی دے رہی ہو؟ تو آپا تیمینہ بولی، شوہر کو گئے 2 سال ہو چکے ہیں، کہا تھا جلد بلوا لوں گا، ابھی تک بلوانے کے آثار نہیں ہیں۔ بیرون ملک جانے کے بہت بکھیرے ہوتے ہیں، وقت لگ جاتا ہے۔ میں نے تسلی دی۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ اس کا بھائی آ گیا۔ اس کی حالت ٹھیک نہ لگتی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ تبھی ہم لوگ جانے کو ہوئے، کہنے لگی بیٹھو، تو ابھی آئی ہو اور ابھی چل دی۔ میں نے اس کے بھائی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ تصور میں تھا کہ وہ خوبرو تندرست نوجوان ہوگا جیسے وہ خود تھی، مگر وہ تو مریل سا تھا، بجھی بجھی رنگت سے لگتا تھا بیمار ہے۔ بھائی کو دیکھ کر مزید پریشانی ہو گئی، پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بیٹھ دیا۔ میں نے پوچھا، کیا طبیعت ناساز ہے؟ بولی، ہاں ہے تو۔ خیر تم بیٹھو، وہ سو گیا ہے، اب صبح ہی اٹھے گا۔ پوچھنے لگی، آپ کے محلے والے کیسے ہیں؟ کہیں باتیں بنانے والے لوگ تو نہیں ہیں؟ اچھے لوگ ہیں، خواہ مخواہ کی باتیں بنانے والے نہیں ہیں۔ میرے اس جواب سے اس کی ٹینشن کچھ کم ہو گئی۔ فوراً میں یہ بات سمجھ نہ سکی تھی کہ اس نے ایسا کیوں پوچھا تھا۔ محلے والے اچھے ہیں، آپ کسی کو جانتی نہیں ہو؟ تیمینہ آپا، اس لیے گھبرا رہی ہو؟ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ اس نے بات گھما دی، وہ اپنے ذاتی حالات بتانے لگی۔ وہ ہماری دلجوئی چاہتی تھی، زیادہ تر اپنے شوہر کے بارے پریشان رہتی۔ بہت سی پریشانیاں شریک زندگی کی غیر حاضری سے اس کو درپیش تھیں، مثلاً سودا صرف لانے سے لے کر ڈاکٹر کے پاس جانے تک، گھریلو اشیاء کی درستی، خرید و فروخت اور کیبل لگوانے کے معاملات۔ گھر میں کسی مرد کا تعاون درکار تھا۔
امی نے سودا سلف منگوانے کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ چھوٹے موٹے مسئلے میرے بھائی حل کرا دیتے تھے تاکہ اتنی اچھی اور امن پسند کرایہ دار سکون سے رہتی رہے۔ وہ واقعی اچھی مگر تنہائی سے پریشان حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ تمینہ دراصل اپنے بھائی کی سبب پریشان تھی۔ یہ پریشانی اس کو اندر ہی اندر گلا رہی تھی، ستا رہی تھی۔ حال وہ کسی کو نہ بتاتی بلکہ چھپانے کی صحیح کرتی تھی۔ اب کوئی دن ایسا نہ تھا کہ ہم اس سے نہ ملتے ہوں۔ ہمارے سین کی دیوار میں بھی ایک در تھا جو اس کے سین میں کھلتا تھا۔ امی اس دروازے میں زنجیر ڈالے رکھتی تھی، مگر جب تہمینہ کے پاس جانا ہوتا وہ اس زنجیر کو کھول دیتی کہ باہر سے گھوم کر جانے سے بہتر تھا کہ گھر کے اندر سے چلی جائیں۔ ایک دن جبکہ بھائی جان اپنے کام پر جانے کی تیاری کر رہے تھے، تہمینہ آ گئی اور رونے لگی۔ امی نے پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، وہ کسی منشیات فروش کی دکان پر بیٹھا تھا۔ پولیس نے چھاپا مارا، جتنے لوگ وہاں تھے سبھی کو حوالات میں بند کر دیا ہے۔ امی نے تسلی دی اور بھائی سے کہا تھانے جا کر ان کے بھائی کے بارے میں پتہ کرو، تھانے دار تمہارا واقف کار ہے، ہو سکے تو اس کے بھائی کو چھڑا لو۔ بھائی اپنے دفتر جانے کی بجائے تھانے چلے گئے۔ کچھ بھاگ دوڑ اور کچھ دیر دلا کر وہ اسلم کو چھڑا کر لے آئے۔ اسلم نے نشہ کیا ہوا تھا، تاہم بھائی نے گھر میں ہم کو اس بارے میں نہ بتایا تاکہ تمینہ کی دل آزاری نہ ہو۔ اپنے بھائی کی رہائی پر وہ بہت خوش ہوئی، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئی، خاص طور پر میرے بھائی کا شکریہ ادا کیا۔ اب ہم کو پتہ چل گیا کہ تمینہ کو کوئی غم نہیں ہے، اسے اپنے بھائی کی نشہ کرنے کی لت سے پریشانی تھی جو مسلسل لاحق تھی۔ یہ ایسا دکھ تھا جو وہ کسی سے بانٹ نہ سکتی تھی۔ وہ کرایہ باقاعدگی سے وقت پر ادا کرتی، اس کا شوہر اس کو خرچہ بھجواتا تھا، بینک کے مسائل میں بھی میرے بھائی کی مدد لیتی، فضول خرچ نہ تھی، رقم پس انداز کرتی رہتی تھی، مگر اس کا بھائی نشے کے لیے اس سے رقم بٹورتا تھا، کبھی لڑ جگڑ کر پیسے لے جاتا تھا، یہ بیچاری محلے میں عزت رہ جانے کی خاطر رقم دے دیتی، ورنہ شور شرابے کی صورت میں ہم مالک مکان بھی اعتراض کرتے۔ ایک سال کے اندر اندر ہمیں اس کے کافی حالات معلوم ہو چکے تھے۔ تمینہ کا طور طریقہ اور رویہ اتنا اعلیٰ تھا کہ دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھرتے تھے۔ دوسرے سال دسمبر کے مہینے اس کا شوہر آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے والد اور بھائی جان کو ملوایا۔ بظاہر وہ بھلا انسان لگا، وہ بھی اپنے شوہر کی ہمیشہ تعریف ہی کیا کرتی تھی۔ وہ 2 ماہ رہ کر یورپ لوٹ گئے اور بیوی سے وعدہ کر گئے کہ جلد بلوا لوں گا۔ 1 سال اور باخریت گزر گیا۔ اچانک ہی اس شخص نے تمینہ کو خرچہ بھجوانا بند کر دیا اور خطوط بھی آنے بند ہو گئے۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ انہی دنوں اس کی حالت دیکھنی تھی۔ ہمارے گھر آتی تو روحانسی اور شوہر کا تذکرہ لبوں پر ہوتا۔ امی کو اس کے حال پر رحم آیا۔ ہمارے ماموں مدت سے یورپ کے اسی شہر میں قیام پذیر تھے جہاں شریف صاحب رہتے تھے۔ میری ماں نے اپنے بھائی کو فون کر کے تمینہ کا بتایا ہوا پتہ لکھوا کر کہا کہ یہاں سے ان صاحب کا حال احوال معلوم کر کے بتاؤ، ہماری کرایہ دار بہت پریشان ہے۔ اسی دوران تمینہ پر ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹ گرا۔ اس کا بھائی نشہ کر کے رات کے وقت سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک ٹرک نے اس کو کچل دیا۔ اس صدمے سے وہ نڈال ہو گئی، بہت دنوں تک حواسوں میں نہ رہی۔ جیسا بھی تھا اس کا بھائی تھا، تنکے کا سہارا صحیح تھا تو صحیح۔ وہ بھائی بھی جو اکلوتا تھا اب اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ ماموں جان نے اس کے خاوند کا پتہ کرایا اور امی سے کہا کہ اس خاتون کو کہو کہ اب شریف صاحب کا خیال چھوڑ دے، یہ شخص یورپی طرح مغربی معاشرے میں رنگ چکا ہے۔ ہم گو مگو کی کیفیت میں تھے، اس کو کس طرح آگاہ کریں؟ ابھی تو ایک بڑے صدمے سے نکلی نہ تھی، اوپر سے شوہر کی ستم ظریفی، کہیں جان سے نہ گزر جائے۔ جیسے دم کا بھروسہ نہیں ویسے ہی آدمی کا بھروسہ نہیں۔ صبح شام تمینہ جس کے گن گاتے رہتی تھی،
آج اس کی بے وفائی رلانے والی تھی۔ امی جان کسی موزوں وقت کے انتظار میں تھی کہ اچانک یہ واقعہ ہو گیا۔ ایک روز صبح سو کر اٹھی تو جی گھبرا رہا تھا، کالج جانے کو دل نہ کیا تو میں نے چھٹی کر لی، لیکن گھر میں بھی بوریت کاٹنے لگی۔ تبھی سوچا تہمینہ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ امی نے کہا ناشتہ کر لو۔ میں نے جواب دیا جی نہیں چاہ رہا ناشتے کو، میں ذرا تہمینہ آپا کا حال احوال لے کر آتی ہوں۔ وہاں پہنچی تو اس کے کچن سے چائے کی مہک نے استقبال کیا۔ بوجھل طبیعت ہلکی ہو گئی۔ آپ ہی کیا چائے بنا رہی ہو؟ ہاں، چائے پیو گی؟ میں نے خوش ہو کر کہا آئی ہی چائے پینے ہوں تمہارے پاس، لاجواب ہوتی ہے تمہارے ہاتھ کی چائے۔ تم بیٹھو ٹی وی دیکھو، میں چائے ابھی لائی۔ ذرا دیر بعد انہوں نے چائے لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ ایک گھونٹ لیا، طبیعت خوش ہو گئی۔ واہ آپی، آپ کے ہاتھوں کی چائے کا جواب نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپی ناشتہ بھی لے آئیں۔ پائے کا سالن دیکھ کر جی مچل گیا۔ بہت مزیدار کھانے بناتی ہو تہمینہ آپی۔ مزے سے ناشتہ کر لیا۔ اب میری طبیعت بحال اور حشاش بشاش تھی۔ ناشتہ کر چکنے کے بعد ابھی وہ برتن اٹھا رہی تھی کہ در پر دستک ہوئی۔ ایک رجسٹری بیرون ملک سے آئی تھی۔ دوڑی ہوئی گئی جیسے اسی نعمت کا انتظار ہو۔ لفافے پر شور کی تحریر دیکھ کر آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مجھ کو تھما کر کہا کھولو تو دیکھیں اس میں کیا ہے۔ میں نے اندیشے بھرے انداز سے کھولا اور جب کاغذات پر نظر گئی میرے ہاتھ ہی نہیں دل بھی کانپ گیا۔ یا اللہ اب کیا ہوگا؟ شکر ہے اس وقت میں وہاں تھی، ورنہ شاید وہ تحریر پڑھ کر فرش پر گر پڑتی۔ میں نے اس کو سنبھالا، بیڈ پر بٹھا دیا اور گلے سے لگایا۔ وہ چیخیں مار رہی تھی اور میں دلاسے دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن الفاظ مجھے مل نہ پا رہے تھے۔ یہ تو ہونا ہی تھا جس بات کو بتانے کا حوصلہ ہمیں نہیں ہو رہا تھا۔ قدرت نے خود بخود یہ مشکل حل کر دی تھی، مگر وہ بار بار ایک لفظ دہراتی تھی، آخر کیوں دی ہے اس نے مجھے طلاق؟ اور اس کیوں کا جواب تو میں جانتی تھی۔ یورپ والے ماموں فون کر کے امی کو بتا چکے تھے کہ شریف نے یہاں ایک امریکن لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اس واقعہ کے بعد تہمینہ کی حالت اتنی خستہ ہو گئی کہ امی جان اس کو اپنے گھر لے آئی۔ ہمارے گھر بھی حالت نہ سنبھلی، وہ بیمار ہو گئی۔ بھائی کی موت کا صدمہ اس پر قیامت ٹوٹی تھی۔ اب اس کا کوئی نہ رہا تھا، برے جہاں میں اکیلی تھی۔ وہ در و دیوار سے باتیں کرنے لگی تھی، خود بخود بولنے لگتی جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوں۔ 3 ماہ ہمارے ساتھ رہی، مگر یوں جیسے مردہ تن جی رہی ہوں۔ زبردستی کھانا کھلاتے، 2-4 لقمے کھاتی۔ نہانے دھونے، بال سنوارنے تک کا ہوش نہ رہا تھا۔ جس کا سبھی کچھ لٹ جائے وہ کیوں کر ہوش میں رہ سکتا ہے؟ امی ابو نے کرائے کا تقاضا نہ کیا، مگر اپنی پس انداز کردہ رقم سے اس نے کرایہ ادا کیا۔ کچھ ساز و سامان، فرنیچر فروخت کر دیا، پہننے کے کچھ کپڑے رہنے دیے۔ کہتی تھی آگے کرایہ نہیں دے پاؤں گی، آپ کا گھر خالی کرنا پڑے گا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جاؤں گی کہاں۔ امی نے ابو سے مشورہ کیا، انہوں نے فکر دور کر دی۔ بولے میوش کے برابر والا کمرہ خالی پڑا ہے، اس کو کھول کر صفائی کرا دو اور اس کو رہنے کو دے دو، کرایہ نہ لیں گے اور برابر والا حصہ کرائے پر دے دیں گے۔ یہ کمرہ پہلے دادی جان کے پاس تھا اور ان کے انتقال کے بعد سے بند پڑا تھا۔ امی نے تہمینہ کو راضی کیا اور کمرے کی صفائی کر کے اس کا سامان وہاں منتقل کر دیا۔ یوں وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ اس کا باپ وفات پا چکا تھا، ماں نے دوسری شادی کر لی تو دونوں بہن بھائیوں کو ماموں ممانی نے پالا۔ تہمینہ کی شادی ہو گئی اور بھائی اس کے ہمراہ آ گیا۔ سال بعد ماموں بھی وفات پا گئے۔ اب حقیقی معنوں میں کوئی قریبی عزیز نہ بچا تھا۔ وہ ہمارے درمیان رہ کر بھی لگتا تھا جیسے ہمارے درمیان نہ رہتی ہوں۔ ہر دم چہکنے والی اب خاموش ہو چکی تھی۔ کان باتوں کو ترستے تھے اور وہ بولتی نہ تھی۔
مجھ سے بہت مانوس تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے اس کو اپنے ساتھ اتنا مانوس کر لیا کہ دل کی باتیں مجھ سے کرنے لگی۔ ایک روز بتایا کہ جب 14 برس کی تھی اور اسکول جاتی تھی، ملاقات ایک نوجوان سے ہو گئی جس کی فوٹوگرافی کی دکان تھی۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ 2 سال تک ہم ملتے رہے کیونکہ اس کی دکان اسکول کے راستے میں پڑتی تھی۔ میٹرک کرتے ہی میری شادی اپنی کزن سے ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ بچپن سے منگنی تھی۔ شوہر اچھا تھا، مجھے چاہتا تھا۔ میں نے حمزہ کو بھلا کر نئی زندگی سے سمجھوتا کر لیا کہ یہی اصل حقیقت تھی۔ جن دنوں دکان میں رک کر حمزہ سے بات کرتی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا، ایک تصویر تو بنوا لو، اگر بچھڑ گئے تو ایک دوسرے کی تصویر دیکھ لیا کریں گے۔ اس کی باتوں میں آ کر تصویر بنوانے لگی تو عین کیمرے کا بٹن کلک ہوتے وقت وہ بھی میرے برابر آ کھڑا ہوا۔ یادگار کو یادگار بنانے دو۔ اتنی جلدی یہ سب کچھ ہوا کہ میں ادھر ادھر نہ ہو سکی۔ اس کا ہی دوست تصویر بنا رہا تھا۔ میں نے وعدہ لیا تھا کہ اگر میری کسی اور سے شادی ہو گئی تو اس تصویر کو پاڑ کر 2 ٹکڑے کر دینا۔ حمزہ نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا اور تصویر شادی کے بعد میرے شوہر کو ارسال کر دی۔ فوٹو میں ہم دونوں ساتھ تھے۔ میرے خاوند کو بہت غصہ آیا، مجھ سے بات پرس کی، میرا رنگ اڑ گیا۔ تب انہوں نے ماموں کو بلوایا اور مجھے ان کے ساتھ چلتا کر دیا۔ ماموں نے بہت کہا کہ اس کو معاف کر دو، مگر اس نے نہ کیا اور مجھ کو طلاق دے دی۔ اس حرکت پر مجھے حمزہ سے سخت نفرت ہو گئی، مگر میں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھی۔ اپنی نادانی پر پچھتاتی تھی کہ کیوں اس سے راؤ رسم رکھی۔ اتنی بےزتی ماموں کی بھی کروا لی اور اپنا گھر بھی برباد ہو گیا۔ اس صدمے نے ماموں کو نڈھال کر دیا۔ وہ 1 سال کے اندر وفات پا گئے۔ میں اور بھائی بے سہارا رہ گئے۔ بڑے برے دن گزر رہے تھے۔ مانی کے گھر پیر جمانے کی جگہ نہ تھی تو ایک رشتے کی خالہ کے پاس آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کب تک میرے پاس رہو گی، دوبارہ اپنا گھر بسا لو۔ تنگ آ کر کہا، خالہ کس سے شادی کر لو، تم ہی کو ڈھونڈ کر لا دو۔ وہ سنجیدگی سے رشتہ تلاش کرنے میں جٹ گئی۔ ان کے جاننے والوں میں ایک نوجوان ایسا تھا جو نیا نیا یورپ سے آیا تھا۔ اس نے نکاح کی حامی بھر دی اور شادی کے بعد کچھ عرصہ میرے پاس گزار کر واپس یورپ چلا گیا۔ جاتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ جو ہی قوانین کے تقاضے پورے ہوئے تم کو بلوا لوں گا۔ شریف نے جتنا عرصہ ساتھ گزارا وہ مثالی تھا۔ یورپ جا کر بھی رابطہ رکھا تھا، باقاعدگی سے خط بھجوایا، مگر مجھے اپنے پاس نہ بلوا سکا تو طلاق بھجوا دی۔ میں نے آپ ہی کو بتایا تھا کہ اس نے طلاق اسی لیے بھجوائی ہے کہ وہاں کی امریکن لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بدقسمت تیمینہ کی دوسری شادی بھی طلاق پر ختم ہوئی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کا کیا ہوگا، کہاں جائے گی اور کب تک ہمارے پاس رہ سکے گی۔ ہم بھی ہمیشہ کے لیے اس کو نہ رکھ سکتے تھے۔ انسانی ہمدردی کے تحت کچھ عرصہ تک پناہ دی جا سکتی تھی۔ بھائی جان کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی میں بڑی بہن اور ان کے بچے آئے، خوب رونق رہی اور گھر میں ڈھولک بجی، ہنسی مذاق چلتا، مگر تیمینہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس نے ہمارے گھر کی شادی میں دلچسپی نہ لی۔ کسی نے اس رویے کا برا بھی نہ منایا۔ دلہن گھر آ گئی۔ بھابھی کا ہم کو بہت چاؤ تھا۔ بھائی بھابھی بھی خوش تھے۔ شادی کے گھر میں کام بہت ہوتا ہے۔ تیمینہ نے کافی کام سمیٹا، تبھی تھکن سے بخار ہو گیا، اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ امی جان گئی، دیکھو تو کیا ہوا ہے۔ وہ بخار میں بڑی پھنک رہی تھی۔ والدہ نے بھائی جان کو کہا، بیٹے اپنی گاڑی میں اس غریب کو لے جا کر ڈاکٹر کو دکھا دو، بہت تیز بخار ہے۔ بھائی نے گاڑی نکال لی اور اسی وقت تیمینہ کو قریبی ہسپتال لے گئے۔ اس گھڑی ان کی دلہن اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ تیمینہ کو بھائی کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر محلے والے چامگوئیاں کرنے لگے کہ ایک دن شادی کو ہوا ہے۔
दुल्हन की बजाय किराएदारनी को लिए घूम रहा है। एक दो औरतों ने जो भाभी को देखने आई थीं, इस बात का तज़किरा अम्मी से किया। भाभी की कज़नें बैठी थीं, बात उन्होंने सुनी। अम्मी घबराई, कहीं ये बच्चियां बात का पतंगर न बना दें। वही हुआ, भाईजान के ससुराल वाले गलतफहमी का शिकार हो गए। भाभी के माँ बाप ने आकर कहा, आखिर ये कौन है, क्या लगती है आप लोगों की, और क्यों घर में रह रही है, जिसको आपका बेटा गाड़ी में लिए फिरते हैं, क्या नौकरानी है? नौकरानी नहीं तो इसको घर में कमरा हवाले करने का क्या मकसद है? अम्मी ने बात बनाई, सबका किराएदार है, यूरोप जाने वाली है, तभी घर खाली कर दिया है। मुंह बोली बेटी बनी हुई है, शादी के बहुत काम थे, हाथ बटाने को पास ठहरा लिया है, आज कल में जाने वाली है। भाई के सास ने साफ कह दिया कि इसका कोई और ठिकाना करो, वरना बेटी लेकर चली जाऊंगी। लोग बातें यूं ही नहीं बना रहे। मेरी बड़ी बहन ने सुना तो कहा, तमीना मेरे साथ जाएगी और मैं इसको फैसलाबाद ले जाऊंगी, मेरे साथ रहेगी। बच्चे तंग करते हैं, बच्चों का दिल लगा रहेगा, ये भी बैली रहेगी। बड़ी बहन तमीना को ले गई। मामला रफा दफा हो गया और हमारी भाभी मुतमईन हो गई। अम्मी ने भी सुख का सांस लिया। शादी के 1 साल बाद वो दिन आया कि भाभी जान के यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्को हो गई। इनकी वालदा आकर भाभी को ले गई कि पहले बच्चे की विलादत हमारे यहाँ होगी। बच्चे की पैदाइश के दौरान भाभी की वफात हो गई, मगर नुज़ैदा को बचा लिया गया। अम्मी पर कड़ी आजमाइश का वक्त आ पड़ा। छोटे से बच्चे को संभालना उनके बस का रोग ना था। हम दोनों बहनें कॉलेज जाती थीं। बहुत बड़ा मसला हो गया और भाई की खुशियों पर भाभी की वफात ने झाड़ू फेर दी। अम्मी ने खाला को फोन करके कहा, पोता मुझसे संभालना मुश्किल है, मेरा बेटा अलग परेशान है। वो फौरन फैसलाबाद से आ गई, साथ तमीना भी आई। आते ही तमीना ने बच्चे को गोद में उठा लिया। वो इसकी गोद में जरा देर बाद सुकून से सो गया। बच्चे को संभालना तमीना की जिम्मेदारी हो गई और वो जान फिशानी से इसकी देखभाल में लग गई, जैसे अल्लाह ने इसको एक सुकून बख्श मसरूफियत अता करती हो। वो नन्हा वजूद जो तमाम वक्त रोता बलिकता था, तमीना के हाथों के लम्स से आसूदा हाल हो जाता था। कल तक जो हमारे लिए बायसे फिक्र थी, आज बायसे राहत साबित हो गई थी। तभी खाला ने अम्मी को मशवरा दिया, कुछ वक्त गुजरने के बाद अपने बेटे और तमीना दोनों को टटोलना। अगर इनके निकाह की गुंजाइश निकल आए तो हमारे भाई का घर आबाद हो जाएगा और तमीना को भी ठिकाना मुयस्सर आ जाएगा। उसका अब कोई नहीं है और अच्छी औरत है। अम्मी ने इस बात को गिरा में बांध लिया। तमीना को खाला के हमरा जाने ना दिया और नन्ना पोता उसके सुपुर्द कर दिया। 1 साल तक भाईजान भी देखते रहे। इनका बच्चा तमीना की जिंदगी बन चुका था। जब अम्मी ने उसके साथ निकाह की बात की, भाईजान राजी हो गए और बच्चे की मोहब्बत ने तमीना को भी जंजीर पहना दी। वो उसको छोड़कर कहीं जाने के तसव्वुर से उदास हो जाती थी। कभी दुख के कांटे बिखरते हैं तो कभी खुशियों के फूल उगते हैं। भाभी की वफात से भाईजान बहुत दिनों गुमसुम और उदास रहे थे। तमीना ने उनका भी ख्याल रखा, इनके कपड़े इस्त्री करना और दफ्तर के लिए लंच वगैरह तैयार करके देना। बिलाखिर वो इस खामोश खिदमतगार का एहसास करने लगे। वालिद साहब को भी ख्याल आया, इस बेसहारा को भी सहारा चाहिए। यूं उन्होंने इसको बहू बना लिया। तमीना हमारी भाभी और भाईजान की शरीके हयात बन गई। इसमें तमीना की अपनी कोशिश हरगिज शामिल ना थी, फिर भी मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे। देखा, हम ना कहते थे, यूं ही नहीं रह रही थी, बीवी के मरते ही उसको दुल्हन बना लिया। पहले ही बना लेते। हमने पड़ोसियों, मोहल्लेदारों, हत्ता के करीबी रिश्तेदारों की भी ऐसी वैसी बातें सुनी, लेकिन परेशान ना हुए। हम घर वालों का ज़मीर साफ था, कोई गलत बात इस सारे फसाने में थी भी नहीं। यही रब की मर्जी थी, ऐसा होना था तो हुआ। हमारी नीयत कल भी साफ थी और आज भी साफ है।
اگرچہ اس واقعے کو 25 بار سے اوپر ہونے والے ہیں، یہ اس کا نصیب تھا جو اسے ہمارے پاس کھینچ لایا تھا۔ اور اب تمینہ بھابھی ہمارے ساتھ رہ کر بہت خوش ہیں۔